مدینے کے ایک یہودی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ سے تین اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ساتھ کیوں نہیں کہتا؟ عرض کیا کہ اگر آپ نے پہلے 3 سوالات کا جواب ٹھیک دیا تو مزید 3 سوال کروں گا، اگر ان کا بھی ٹھیک جواب دیا تو آخری 1 سوال کروں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے جوابات کے صحیح ہونے کی تصدیق کس سے کرے گا؟ یہودی نے اپنی آستین سے ایک چھوٹی پرانی کتاب نکالی اور کہا کہ اس کتاب کو میں نے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پایا ہے۔ اس کتاب کو موسیٰ بن عمران نے لکھوایا تھا اور ہمارے جد اعلیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، جس میں وہ تمام مسائل لکھے ہوئے ہیں جو میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے پوچھا، اگر میں ان سوالات کا ٹھیک جواب دوں تو کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو میں اسی وقت آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اچھا، جو چاہتا ہے سوال کر۔ یہودی نے پہلا سوال کیا، وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ امیر المومنین نے اس کے جواب میں فرمایا، یہودیوں کا گمان ہے کہ یہ بیت المقدس کا پتھر ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ پہلا پتھر جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا وہ حجرہ اسود ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت سے زمین پر نازل کیا گیا تھا اور رکن کے مقام پر رکھا گیا، جو آج تک بیت الحرام میں ہے۔ یہودی نے دوسرا سوال کیا، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ امیر المومنین نے اس کے جواب میں فرمایا، تمہارے عقیدے میں پہلا چشمہ وہ ہے جو بیت المقدس کے پتھر کے نیچے سے جاری ہوا، لیکن یہ غلط ہے۔ پہلا چشمہ حیات ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، یوشع بن نون اور ذوالقرنین گئے تھے، اور جس میں مچھلی گر کر زندہ ہو گئی تھی۔ یہودی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اچھا، اب بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ کہتے ہو کہ پہلا درخت زیتون کا ہے، لیکن یہ غلط ہے، وہ کھجور کا درخت ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہمراہ بہشت سے لائے تھے۔ یہودی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ یہودی نے سوال پوچھا، مولا خاتم الانبیاء کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ خاتم الانبیاء کے بعد 12 امام ہوں گے، جو کسی ظالم کے ظلم اور کسی مخالف کی مخالفت سے کبھی دل تنگ نہ ہوں گے۔ یہودی نے پھر سوال کیا، خاتم الانبیاء کس جنت میں رہیں گے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت عدن میں رہیں گے۔ یہ جنت کے وسط میں بہت ہی بلند جگہ ہوگی اور عرش سے بہت قریب ہوگی۔ یہودی نے پھر سوال کیا، اس منزل میں آپ کے ساتھ اور کون ہوں گے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس منزل میں یہی 12 امام ہوں گے۔ ان کا پہلا میں ہوں اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ یہودی نے کہا، خدا کی قسم، کتاب ہارون میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔
اب آپ سے آخری سوال کرتا ہوں۔ یہودی نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ اپنے نبی کے بعد آپ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے اور آپ کی موت کس طرح واقع ہوگی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال زندہ رہوں گا اور تلوار کے زخم سے شہید ہوں گا۔ میرا قاتل ناقہ صالح کو پے کرنے والے سے بدتر ہوگا۔ یہودی نے روتے روتے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔